آج میں جا کے خدا سے کیا بات کروں گا، خدا سے کیا مانگوں گا، خدا سے کیسے ملوں گا۔ مولانا صاحب، مسجد شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو مسجد میں نہیں نماز پڑھتے، وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کیا گھر میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بغیر عذر کے مسجد شریف کے بغیر نماز جو فرض نماز ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ناظرین بھی اور میں بھی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ سنی کی بات کریں گے، شیعہ کی بات کریں گے، یا مسلمان طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات کریں گے، حنفی کی بات کریں گے، ہمارے سماج میں آج کل مسلمانوں میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، تو کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ اختلافات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھے، صحابہ کبار کے دور میں تھے، اہل بیت اطہار اختلافات سے گزرے اور بڑے تکلیف دہ اختلافات تھے۔ ہماری وادی کشمیر میں 40 اور 45 سال سے بھی ایسی بہنیں ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اور ڈومیسٹک وائلنس کیس میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دین سے دور جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل یہ جو آج کا دور ہے نا، سب آج کے وقت میں مادیت کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہم صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پیسہ کمانے میں ہم خیال ہی نہیں رکھ پاتے ہیں اپنے اقربا کا، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، اپنے بہنوں کا۔ اگر عذر کی صورت میں گھر میں نماز پڑھیں تو جائز ہے، باقی بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فرض نماز کے لیے خالصتاً مسجد ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو دا وائس آف کشمیر اور میں اعجاز تانترے۔ ناظرین کرام، آج میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کیونکہ ایک گناہ گار انسان آج ایک ایسی شخص کے ساتھ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی ہوئی ہے اور کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مولانا غلام رسول حامی صاحب کی۔ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے میں سیدھے روبرو کرنے کی کوشش کروں گا غلام رسول حامی صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے ہمارے ناظرین بھی اور میں بھی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ سنی کی بات کریں گے، شیعہ کی بات کریں گے، یا مسلمان طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات کریں گے، حنفی کی بات کریں گے، ہمارے سماج میں آج کل مسلمانوں میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، تو کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلافات کا دائرہ جو ہے، تفرقات جو ہے، اس سے بچو۔ ابھی ہم پہ فرض ہے اور لازمی ہے کہ ہمیں جتنا ممکن ہے کہ ہم تفرقات سے بچ جائیں، کیونکہ اس قوم میں یا کسی بھی قوم میں کہوں گا، یہ جو قوم مسلم ہے اس کی فلاح ایک ہی چیز میں ہے، وہ اتفاق میں ہے، اتحاد میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی کے لیے معاف کیا کہ اس نے جنت خرید لیا یا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے قرآن ہے کہ والکاظمین من الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اسلام میں یہی طریقہ ہے، یہی دائرہ ہے، اسی سے تدوین کر کر کے ہمارے سامنے کتابیں ہیں، ہمارے سامنے مسالک ہیں کہ اس میں اس چیز کی پریارٹی ہے کہ دلوں کی اندر وسعت، ٹالرنس، برداشت، قوت مفاہمت، پھر ادراک کا بڑھ جانا، پھر اس میں سوچ بوجھ، اسی چیز سے اسلام ہے۔ اب جب یہ چیزیں ان کا گلا گھوٹا جا رہا ہے یا ان کا دم جو ہے گھٹ رہا ہے تو اس وجہ سے فتنے پنپ رہے ہیں، مختلف آوازیں اٹھتی ہیں، مختلف آوازیں آ جاتی ہیں۔ ان آوازوں کو صحیح معنوں میں پہنچانے کے لیے جو علم ضرورت ہوتا ہے، جو زبان ضرورت ہوتی ہے، اس سے یہ معاشرہ تھوڑا تھوڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اختلافات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھے، صحابہ کبار کے دور میں تھے، اہل بیت اطہار اختلافات سے گزرے اور بڑے تکلیف دہ اختلافات تھے، لیکن قوت برداشت بھی تھی اور انہوں نے اپنی جوانیاں، زندگیاں لوٹا کر ہم کو یہ سبق دیا کہ جو شے برداشت میں ہے، تکلیف سہنے میں ہے،
وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. یقینی طور ہمارا قرآن ایک ہے, یقینی طور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہے, یقینی طور ہمارا قبلہ ایک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلافات کی گنجائش اسلام میں تب ہی ختم ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے, جانیں گے. اختلافات کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اسلام میں, تفرقات کی. رہی سوال اختلافات جنہیں ہم کہتے ہیں, اختلافات انسان کی بہتری کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, اس کو رحمت بھی کہا گیا ہے, لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کا گلا پکڑنا, کسی کے گلے پہ چھری چلانا, کسی کو تھپڑ مارنا, کسی کو مسجد سے بھی عزت کرنا, یہ وہ صورتیں ہیں کہ اس کو تشدد بولتے ہیں, اس کو اختلاف نہیں بولتے ہیں. اختلاف یہ ہے کہ کسی نے مسئلے کو تدوین کیا, کسی نے مسئلے کو سمجھایا, بتایا, لیکن اس نے اس کی جگہ میں اور بھی راہ رکھی ہے. جیسے ہم حنفی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ساتھ دیں, الگ الگ دیں, تو واقعہ طلاق ہو گئی. تو اسی طریقے سے بعض مسالک میں یہ ہے کہ ایک بار 3 طلاق دینے سے ایک ہی صادر ہوتا ہے. تو اس کے لیے گنجائش ہے, وسعت ہے اسلام میں, اس لیے یہ چیزیں ہیں. لیکن رہی بات کہ کسی کو برداشت نہ کرنا, مسجدوں میں گھسنے نہ دینا, یہ سب چیزیں یہ اسلامی نہیں ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اختلافات کا تعلق جو ہے وہ رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ہے, اور قیامت تک اختلافات رہیں گے. میں نے ابھی بھی کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور واضح حدیث ہے کہ میری امت کی 73 فرقے ہو جائیں گے, اس میں ہو جائیں گے, اختلافات ہو جائیں گے. لیکن اب اختلافات کے بنیاد پر تشدد کو پیدا کرنا یہ غیر اسلامی ہے. اختلافات میں ممکن ہے کہ جب اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں گے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا چاہیے, صحابہ کے کبار کے طریقے کو سامنے رکھنا چاہیے, اولیاء و صالحین کے طریقے کو سامنے رکھنا چاہیے, اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اتحاد میں طاقت ہے, اتفاق میں برکت ہے. مولانا صاحب, جس طریقے سے حال ہی میں ایک ناقابل برداشت واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا ضلع سری نگر کے بمنا علاقے سے, وہاں پہ قرآن شریف کو ایک ڈرین میں پایا گیا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا سماج جو ہے وہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, اس بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہے, میں نے اس نیوز کو دیکھا نہیں ہے, آپ سے سنا اور میرے لیے خبر ہے. یقینی طور کی قرآن شریف کی بے حرمتی بہت ہو رہی ہے پورے دنیا میں, یہی نہیں تو یہ یہاں میں سمجھوں گا کہ یہاں وہ بے حرمتی کرنے والے کر نہیں سکتے ہیں, لیکن اتنا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے اندر شعور کا نہ پانا سب سے مانع عمل ہے. یہ کیا ہے کہ کسی گھر میں قرآن ہے, اس گھر میں پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں اس کتاب کی اہمیت کیا ہے, انہیں خبر ہی نہیں. حتیٰ کہ ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پھر تمباکو اور نسوار بیچنے والے کے پاس بھی قرآن شریف کے اوراق پائے جاتے ہیں, اور وہ کب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ گرے ہوئے ہوتے ہیں زمین پر, تو کوئی چلنے والا دیکھ لیتا ہے اور اوپر دیکھتا ہے کہ قرآن کا حصہ ہے, یا قرآن میں سے کوئی حصہ ہے, قرآن کا کوئی کٹا ہوا نسخہ ہے, تو اس وقت وہ متفکر اس پر ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن شریف کو خریدیں یا لائیں, لیکن اگر لایا, ہم نے خرید کے لایا, گھر میں رکھا, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کو صرف طاق میں سجانے کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن شریف کے ساتھ ہمارا دل کا شغف پیدا ہو جائے گا, ہم قرآن کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے, ہم قرآن کے قریب آئیں گے, قرآن کو سمجھیں گے, قرآن کو دیکھیں گے, اور قرآن کی اہمیت ہمارے دل میں آ جائے گی. سیدھی سی بات ہے, قرآن کو سینے سے لگانے والے قوم یہ ہم ہی کہلاتے ہیں, لیکن ہم جب اس سے واقف ہی نہیں ہیں. دیکھیے, میرے پاس وہ شے ہے, وہ چیز ہے جس کی اہمیت افادیت میرے پاس ہے ہی نہیں, اور میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. جب میں جانتا ہی نہیں تو اس کا احترام کیسے کر سکتا ہوں؟ دیکھیے, اس میں ضروری بات ہے کہ آپ کو جس چیز کے بارے میں نالج ہی حاصل نہیں ہے, مجھے تو میں اس کے لیے ایک کشمیری مقالہ ہے بڑا معروف ہے کہ یو سیاست نظائن سداس کے مان. تو ہمیں کیا ہے کہ ہم جب قرآن کی عزت عظمت اور ناموں سے واقف ہی نہیں, تو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن ہے. پھر کوئی اٹھا کے ڈرین میں پھینکے, کوئی اٹھا کے نیچے پھینکے, کوئی ادھر رکھے, کوئی ادھر رکھے. اس کے دل میں پہلے عظمت قرآن ہونا لازمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد میں ہر مبلغ اس پہ زور دے, جبکہ 2 سال پہلے اس پہ ہم نے ایک تحریک شروع کی تھی جو بہت حد تک مؤثر تھی. اس میں آپ میڈیا والوں کا بھی اچھا رول بنے گا کہ آپ بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں, کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ کوئی کتاب خرید رہے ہیں, اسلامی کتاب, حتیٰ کہ آپ اخبار خرید رہے ہیں, اردو اخبار, اس میں اگر قرآن شریف کی کوئی آیت ہے یا کسی بھی ولی کامل کی طرف منسوب کوئی چیز ہے, کوئی کوٹیشن ہے, اس کو ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہیے. یا کوئی بھی قرآن ہمارے گھر میں پرانا ہوتا ہے, جو 3 حکم ہے اسلام میں اس کے اختتام کے لیے, ختم کرنے کے لیے, کالعدم کرنے کے لیے, ان 3 احکام کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے.
یہ جو شعور ہمارے ہاں نہ ہونا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے جس دلخراش واقعہ کا ذکر کیا، یہی وجہ ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں دارالعلوموں کا پھیلاؤ اور ہو جائے گا، درسگاہیں زیادہ بن جائیں گی، لوگ سمجھیں گے قرآن کو شعوری طور سمجھیں گے اور قرآن سے ان کا شغف ہو جائے گا، سیدھی سی بات ہے قرآن کی تئیں بے حرمتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مولانا صاحب، اگر ہم بات کریں گے وادی کشمیر کی بات کریں گے، جس طریقے سے ہماری بھی سماج پہ بہت زیادہ نظر رہتی ہے، ہمارا کام ہے لوگوں سے ملنا، تو ہماری وادی کشمیر میں 40 اور 45 سال سے بھی ایسی بہنیں ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس کیس میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دین سے دور جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل یہ جو آج کا دور ہے نا، سب آج کے وقت میں مادیت کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہم صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پیسہ کمانے میں ہم خیال ہی نہیں رکھ پاتے ہیں اپنے اقربا کا، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، اپنے بہنوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز پر توجہ نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم توجہ ہی مرکوز نہیں کر پاتے ہیں کسی شے کی جانب، تو سیدھی سی بات ہے اس کا حل بھی ہم تلاش نہیں کر پائیں گے۔ کہ ہمارے معاشرے میں جو نکاح ہے، یا ہمارے معاشرے میں جس کو ہم شادی کہیں گے، وہ بڑا سخت ہوگا۔ ہماری رسوم اس حد تک سر چڑھ کے بول رہے ہیں، ان کو پورا کرتے کرتے ساری زندگی چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ کشمیری قوم کے اندر، کشمیر میں کوئی ملازم ہو، کانٹریکٹر ہو، کوئی زمیندار ہو، کوئی کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، کوئی جرنلزم میں ہو، کوئی کہیں پہ، ہر پیشے کے لیے لازمی ہوا کہ وہ زندگی میں 3 ہی کام کرتا ہے۔ پہلا کام کہ اسے بچوں کی شادی کرنا ہے، وہ جتنا بھی کماتا ہے اسی پہ خرچ کرتا ہے۔ دوسرا اسے گھر بنانا ہے۔ تیسرا اسے مرنے کے وقت کچھ خرچ کرنا ہے۔ باقی ہماری زندگی میں کمانے کی بات اہم ہی نہیں ہے، ہمارا گول ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم کریں گے۔ باہر کی دنیا میں سب چیزیں نہیں ہیں۔ یقینی طور نکاح ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا کہ جس دور میں نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا، اس دور میں گناہ آسان ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دور میں؟ ہمیں اپنے رسومات جو ہے وہ ختم کرنے چاہیے، ان کو نیچے لانا چاہیے۔ تبھی جا کے جب ہمارے پاس 1 سال میں کاروان اسلامی، ہماری امداد فاؤنڈیشن ہے کاروان اسلامی، سب سے زائد لڑکیوں کی نکاح کے اندر خرچہ کرتی ہے، یعنی کہ امداد کرتی ہے۔ اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اپنی ڈیلی روٹین پر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، تو وہ کہاں سے لائیں گے 4 لاکھ 6 لاکھ کی جائیداد؟ اور جائیداد کے ساتھ ساتھ ان کو سونا چاہیے، ان کو باقی چیزیں چاہیے۔ پھر جو رسومات بڑھ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کے لیے وہ کہاں سے لائیں گے کما کے؟ ہم یہاں غریبی کے طبقے میں زندگی بسر، ہمارا یہاں 60% طبقہ جو ہے وہ غریبی کے طبقے میں ہی آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ غریبی کی ریکھا سے نیچے وہ بسر کرتے ہیں، 60-70%۔ اس میں وہ ساری رسومات کو پورا کرنا ایک والد ایک والدہ کے لیے مشکل ہے۔ اس کا سدباب اور خاتمہ کیا ہے؟ اس کا سدباب اور خاتمہ رکھا ہے قرآن نے اور حدیث نے، کہ ہم نے فضولیات سے بچنا ہے، خرافات سے بچنا ہے۔ تبھی جا کے جب ہم مہندی راتوں پر لاکھوں کروڑوں یہ خرچتے ہیں، اڑاتے ہیں، تو شیاطین کی خوشی کے لیے، معاشرے کی خوشی کے لیے، ایک نام بنانے کے لیے کہ ہم نے فلانی نے اتنا کیا، اس نے اتنا کیا، ایسے کیا، تو نتیجے کیا نکل آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری جوان بہنیں اس تعداد تک بڑھ گئی کہ ان کی شادی کے بارے میں اب ان کے والدین نے سوچنا بند کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس میں سب اپنا رول ادا جب کریں گے تبھی اس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ کوئی گیسٹ کنٹرول بنائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی کہے گا کہ اتنا ہی کماؤ اور اتنا ہی خرچ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ہر جگہ یہ چیز لاگو کرنی ہے، وہ امیر ہو غریب ہو۔ جب اس کے اندر یہ سوچ آ جائے گی کہ یقینی طور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہے، ماننے والے ہیں، ہم نے قبر میں جواب دینا ہے، ہم نے حشر میں جواب دینا ہے کہ اگر میرے وجہ سے، میری کسی عمل سے، میرے معاشرے کے اندر، میرے پڑوسی کے اندر، میرے رشتہ دار کے اندر کوئی بیٹی شادی سے محروم ہو جاتی ہے کہ میں اتنا خرچ کرتا ہوں کر پاتے نہیں ہیں، اس کی گناہ میں بھی شامل ہوں۔ کیونکہ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے دولت کے حصے میں میرے پڑوسی کا بھی حصہ ہے، میرے دولت کے حصے میں میرے معاشرے میں رہ رہا غریب اس کا بھی حصہ ہے۔
جب تک میں اس کے ہاں وہ حصہ نہیں پہنچاؤں گا تب تک میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں مکمل ایمان والا ہوں، میں حضور علیہ السلام کی دین پہ خدمت کرنے والا یا حضور علیہ السلام کو ماننے والا، فالو کرنے والا کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی دولت میں، جیسے قرآن ہے وقرض اللہ قرضا حسنا، تو جہاں ہمیں قرض حسنا کا حکم ہے وہاں یہ بھی حق ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ سے، اپنے صدقات سے یا اس کے بغیر اس سے اوپر اٹھ کے بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، مسجد شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو مسجد میں نہیں نماز پڑھتے ہیں، وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کیا گھر میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بغیر عذر کے مسجد شریف کے بغیر نماز، جو فرض نماز ہے وہ جائز نہیں ہے بغیر عذر کے۔ جب اس کے پاس عذر ہو، مسجد نزدیک نہ ہو، بیمار ہو، بارش ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، یا فتنے کا اندیشہ ہو، آپ مسجد میں جا رہے ہیں، آپ کی جانب سے یا میری جانب سے فتنہ اٹھ رہا ہے، تو یہ گنجائش ہے کہ آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں اس وقت، مگر وہ لمیٹڈ کسی دن تک، کسی مہینے تک، فار ایور نہیں۔ اگر آپ کے محلے کے اندر مسجد نہیں ہے اور یہاں ایسی مسجد میں ہے جس میں آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کی جانب سے یا وہاں یا آپ کے دل میں کوئی ایسا نفاق پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے یا آپ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہیں، تو تب جا کے عذر وہ کہلاتا ہے۔ اگر عذر کی صورت میں گھر میں نماز پڑھیں تو جائز ہے، باقی بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فرض نماز کے لیے خالصتاً مسجد ہے۔ اب باقی نمازیں جو ہیں جیسے وتر ہے، سنت ہے، نوافل ہے، ان کا حکم تو حضور علیہ السلام نے اصل میں گھروں کے لیے ہی دیا ہے، وہ ہمیں جا کے گھروں میں بھی ادا کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب، محرم کے دن جو ہیں وہ ابھی شروع ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں میں یہ بھی کنفیوژن ہے کہ ان محرم کے دنوں میں شادی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے گھر نہیں جا سکتے ہیں، لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے، کیا حقیقت میں ہم ان محرم کے دنوں میں شادی نہیں کر سکتے یا کسی کے گھر نہیں جا سکتے ہیں، اور کیا کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اس محرم میں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، شرعی اعتبار سے شادی کرنے یا نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے محرم کے اندر، لیکن میں نے پہلے کہا یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر، اور محرم کے مہینے کے حوالے سے اس دن کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے ایسا کہ آپ اس تاریخ کو بچیے، آپ محرم میں مت کیجیے، آپ سفر میں مت کیجیے۔ ہاں، لیکن ادھر میں یہ بات ضروری کہوں گا، کیونکہ بعد میں باتیں جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کی جاتی ہے، اس سے معاشرے کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے اندر میں نے پہلے بھی کہا کہ خاندانی رسول علیہ السلام کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم حسینی بھی حسنی ہیں، ہمیں کربلا کی جو نظیر ہے وہ اپنے دلوں میں اتارنی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ تک، یا پورے جو قرون اولیٰ ہے، جس کو ہم ایسا قرون اولیٰ کہتے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں خیر القرون، اس سے ہمیں زندگی کے اندر استفادہ کرنا چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اس لیے اس میں حضرت امام علی مقام کی شہادت ہے اور اس کے پورے خانوادے کی شہادت موجود ہے، اس لیے ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کو لے کر یا اس میں جو بھی معاملات ہمارے وجود میں آئے، یہ ہماری اسلامی تواریخ کا ایک باب ہے، ایک حصہ ہے جس کو کوئی مسلمان فراموش نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم 10 تاریخ کے آس پاس میں اکثر لوگ جو بڑا طبقہ ہے، وہ احناف میں ہو، وہ شافعی میں ہو، حنبلی میں ہو، مالکی میں ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف طبقے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہم ان متعین تاریخوں پر شادی یا کوئی ایسا پروگرام نہیں کرتے ہیں کہ جو پروگرام ہمیں کرنا چاہیے اس دن ہمیں امام علی مقام کی فنکشن نہیں کرنی چاہیے، اس میں امام علی مقام کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس میں کربلا والوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس میں امام علی مقام فاطمہ الزہرا بطول حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی خانوادے سے ہمیں وہ ساری احادیثیں بیان کرنی چاہیے۔ اس میں بہتر یہ نہیں ہے، قطعی طور نہیں ہے کہ ہم شادی بیاہ کریں، ہم مہندی رات منائیں، اگرچہ شرعی طور کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے معاشرے کے اندر مطلب ایک اچھا پیغام جاتا ہے جس میں ہم ایک ہی ساتھ رہ رہے ہیں۔
مطلب صاحب لوگ مسجدوں میں آج کل مذاق بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، اور حال ہی میں ایک ایسا ناقابل برداشت واقعہ ہم سارے مسلمان امتی کے لیے پیش آیا تھا. کسی شخص نے دوسرے شخص پہ تھپڑ مارا تھا مسجد شریف میں. تو کن لفظوں میں آپ اس چیز کو بیان کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس پر میں نے بہت تذکرہ کیا اور بہت میڈیا کے سامنے بہت بار میں نے اس پر کلام کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد امن کا گھر ہے اور وہ امن کے لیے ہونا چاہیے. وہاں مسجد ہے کیا اصل میں؟ مسجد یہ ہے کہ ہمیں ارادہ کرنا ہے گھر میں، جو ہم اذان سنیں گے کہ اللہ نے ہمیں بلایا، اللہ فرماتا ہے آؤ مجھے ملنے کے لیے، میرے سے باتیں کرو. یعنی ایک مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف اور صرف خدا کے گھر، خدا سے ملاقات کرنے کے لیے. جیسے آج آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جاؤں گا ایک گناہ گار آدمی سے ملنے کے لیے، اور آپ ادھر آئے مجھے ملیں. آپ جہاں باہر سے ہی آپ نے ذہن بنایا کہ میں جا کے کیا کیا بات بتاؤں گا، میں کیا پوچھوں گا، کیسے سوال کروں گا، یہ آپ کی ذہن میں چل رہا تھا. اسی طریقے سے جب ہمیں مسجد کا ارادہ کرنا ہے تو ہمیں اس پہلے ہی سے یہ طے کرنا چاہیے آج میں جا کے خدا سے کیا بات کروں گا، خدا سے کیا مانگوں گا، خدا سے کیسے ملوں گا، خدا سے کیا سامنے بیٹھنا ہے. یعنی کہ مسجد میں اسلامی کنسپٹ یہ ہے کہ مسجد میں آپ جا رہے ہیں سیدھا براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، اس لیے وہ گھر بنا ہے. اب اگر خدا کے سامنے ہی میرے لیے سکون نہ ہو اور ایسے حالات ہوں کہ بے سکونی، بے چینی، تو سیدھی سی بات ہے اللہ صلاۃ لمن بھی حضور قلب کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کے اندر، دلوں کے اندر اتنی وسعتی ہونی چاہیے. جبکہ میں اس چیز پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس نے تھپڑ ماری وہ کیوں ماری، کس کو ماری، اس پہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں اور کھل کے کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی غلط عمل ہے، یہ ایک ایسا غلط فعل ہے جس کی مذمت جب بھی کی جائے وہ کم ہی ہے. لیکن اس پر میٹنگیں ہوئی، اس پہ بحثیں ہوئیں. آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس پہ زیادہ تذکرے نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اختلافات اور جنم لیتے ہیں بعد میں. تو ہمیں معاشرے کے اندر، خصوصاً علماء کے اندر، میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں، لیکن علماء کے اندر، داعیوں کے اندر، مفتی صاحبان کے اندر، جو ناصحین ہوں گی ان کے اندر، دل کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے، ان کا دل بڑا ہونا چاہیے. وہ کسی بھی بات کو برداشت کریں اور ہنستے کھیلتے اس کا جواب دیں. بالکل. منظر صاحب، اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں کہ بہائی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈانس کرتے رہتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جو ہم سب مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہیں، اور ان کے پیرنٹس کو بھی سر جھکا کے کبھی کبھار چلنا پڑتا ہے. اب آخر میں جاتے جاتے پورے جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن یوتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آخر میں کیا میسیج رہے گا؟ دیکھیے، میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے قریب آ جائیں گے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی. ہمارے معاشرے کے اندر اگر جیسا آپ نے تذکرہ کیا ایسا کہیں ہو رہا ہے تو اس میں والدین کو بھی دیکھنا ہے، ہمارے معاشرے کے افراد کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے. لیکن ہر چیز کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ہر انسان کو ذاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لے جائیں. جس بھی جماعت میں، جس جگہ اس طریقے کو فالو کیا جائے گا کہ حضور کے قریب لیا جائے تو یقینی طور ہمارا سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. اور جس چیز کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا کہ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ جن کا یا دیکھنا یا سننا گوارا ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مل کر معاشرے کے اندر ہر ایک انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتانا چاہیے. جب ہم بتائیں گے تو حضور کی ذات ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایک ایسی پاکیزگی پیدا ہو جائے گی، روح کے اندر پالیدگی آ جائے گی، ہم ان چیزوں سے نکل جائیں گے. مطلب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے. جزاک اللہ خیر. انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا، ان کے ساتھ ہم آج روبرو یہاں پہ ہوئے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو اپنے دین سے پیار کریں گے ہم دنیا میں بھی آباد ہیں اور ہم آخرت میں بھی آباد ہیں. اور انہوں نے یہ میسیج بھی لوگوں کو دی کہ آپ اپنے دین کی طرح راغب زیادہ ہو جائے، آپ زیادہ نماز پڑھیں، اپنے دین کے ساتھ پیار کریں تو آپ دنیا میں بھی آباد ہو اور آخرت میں بھی آباد ہو. بہرحال آگے بھی لگاتار ہم کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ آپ کو روبرو کرانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے دی وائس آف کشمیر. کیمرہ مین ڈار رفیق کے ساتھ اور میں اعجاز ناندری.